أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. مقصد سورۃ البقرہ کا بیان 4 مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ 96 آیات، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ. تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، جس میں تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ. اور چوتھا حصہ 254 سے آخر سورت تک، جس میں چوتھا مقصد ہے الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب ہیں. باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی اور ان کے اوصاف تھے جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے. یہاں پہ ان کے اوصاف، حکم دنیاوی، حکم اخروی اور مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں. باب اول جو 20 آیات تھا، یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات کے لیے بطور تفسیر ہے، یعنی اسے واضح کیا ہے، جبکہ باب دوم کے لیے جو پہلا باب ہے وہ بطور تمہید ہے. باب اول سورہ فاتحہ کی آخری آیات کے لیے، جن میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے اجمالاً، کہ اس کے لیے بمنزل تفسیر ہے. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے جو دوسرا باب شروع ہوتا ہے، تو پہلا باب اس دوسرے باب کے لیے بمنزل تمہید ہے. دوسرا باب یہ آیت نمبر 21 سے 39 تک تھا، جس میں عام خطاب، دعوی توحید اور اس پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، مطالبہ دلیل، زجر اور تخویف، بشارت اور دفع الاعتراض اور نعم 4. اور باب دوم کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ. باب سوم شروع ہے اور یہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 96 تک ہے، جس میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل کو. یہ پہلا رکوع بطور تمہید ہے، جس میں 3 بری خباثتیں اور اصول یہودیت کے ذکر کیے گئے: تحریف، کتمان حق، ترک عمل. جبکہ اس کے مقابلے میں 3 اچھے اوصاف ایمان والوں کے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ. دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6. پہلا خطاب آیت نمبر 62 تک، جس میں 8 انعامات اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب. یہ دوسرا خطاب شروع ہے اور یہ آیت نمبر 63 سے 82 تک ہے، جس میں 3 بری خباثتیں ماضی کے یہودیوں کی اور 4 فرقے اور 4 بری خصلتیں موجودہ یہودیوں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کی ذکر کی گئی ہیں. 3 بری خصلتیں اور خباثتیں ماضی کے یہودیوں کی، وہ ہے نقض العہود، اسی طرح الحیل فی حکم اللہ، اور قتل النفس و اتہام البری. جبکہ 4 فرق اور 4 فرقے موجودہ یہودیوں کے، ان میں سے 2 کا ذکر ہوا.
جن میں سے ایک تھا محرفین، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والے، جبکہ دوسرا تھا منافقین، منافقت کرنے والے۔ کہ اب یہاں پہ تیسرا گروہ ہے کہ المقلدون آراء الآباء، کہ آبا یہ ابن کی جمع ہے اور آراء رأیون کی جمع ہے، کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کی رائے کی تقلید کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی رائے کی تقلید کرنا، اور یہاں پہ وہ اندھی تقلید مراد ہے۔ بڑوں کی تقلید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے جبکہ بڑے حق پر چل رہے ہوں۔ ہاں ان بڑوں کی تقلید وہ ناجائز ہے کہ جو گمراہ ہوں اور جن کی رائے جو ہے وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہو، قرآن اور سنت کے مقابلے میں ہو، تو ان کی رائے وہ مذموم ہے۔ تو یہاں پہ کہ اس رائے کی اور کہ ان خواہشات کی پیروی کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو ان کے آبا کی تھی، اور بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے یہ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے، اور بعض ان میں سے امیون، یہ امیون یہ امیون کی جمع ہے، کہ امیون یہ امی کی جمع ہے، کہ اور امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ یہ امیون یہ امیون کی جمع ہے اور امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ یہ صفت یہ امی کی، یہ قرآن مجید نے دیگر لوگوں کی صفت بھی ذکر کی ہے، جبکہ یہی صفت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ امی منسوب بسوئے ام ہے، یعنی ماں کی جانب منسوب ہے، ماں کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ صفت اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں، 157 میں، کہ الذین یجدونہ، کہ الذین یتبعون، کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، 157 سورہ اعراف میں 12 نمبر 9 میں۔ تو قرآن نے یہ صفت اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال کی ہے، وہ بھی ماں ہی کی طرف منسوب ہے۔ اور قرآن نے جہاں پہ امیون، جیسے یہاں پہ یہ بھی ماں کی طرف ہی منسوب ہے، لیکن یاد رکھیں دونوں حیثیتوں میں فرق ہے، کہ اللہ کے رسول کے حق میں امی یہ مدح ہے، یہ تعریف ہے، اور غیروں کے حق میں یہ تعریف نہیں ہے بلکہ مذمت ہے۔ کہ اللہ کے رسول کے حق میں بئی معنی یہ مدح اور تعریف ہے، کہ جیسے اپنی ماں سے پاک دامن پیدا ہوئے تھے کہ اسی طرح ہمیشہ پاک دامن ہے، جس طرح اپنی ماں سے پاک دامن پیدا ہوئے تھے، جس طرح ایک بچہ کہ اپنی ماں سے وہ بغیر گناہوں کے پاک صاف پیدا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ اور کوئی بوجھ نہیں ہوتا، تو پیغمبر کے حق میں یہ صفت یہ مدح اور تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اپنی ماں سے پاک دامن، اسی لیے کیونکہ یہ پیغمبر کے لیے یاد رکھیں وہ یعنی بئی معنی کہ پیغمبر نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن یہ قرآن نازل ہونے کے بعد یاد رکھیں پیغمبر سب سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کی وحی اور نزول سے پہلے پیغمبر نے کہیں پہ پڑھا ہو، لیکن یہ قرآن مجید کے آنے کے بعد جی ان کے علم میں اور دنیا میں ان سے کوئی بڑا عالم ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر کی جانب یہ نسبت امی
جیسے اپنی ماں سے وہ پاک دامن پیدا، اسی لیے ہم مانا کریں گے وہاں پہ پاک باز، کہ ان پڑھ مانا کرنا یہ یعنی مناسب نہیں ہے۔ جیسے اپنی ماں سے وہ پاک دامن پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہمیشہ پاک دامن ہیں جی۔ اگر آپ مفسرین اور علماء کے اقوال دیکھیں گے یہ تو انہوں نے اتنے اقوال ذکر کیے ہیں اس سلسلے میں کہ ایک طویل اور لمبی بحث ہے۔ آسان جواب یہ ہے کہ پیغمبر منسوب بسوئے انہیں امی کہا جاتا ہے بمانے پاک باز، کہ جیسے اپنی ماں سے وہ پاک دامن پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہمیشہ پاک دامن ہیں۔ اور یہ لفظ غیروں کے حق میں اس معنی کے ساتھ کہ جیسے اپنی ماں سے ان پڑھ پیدا ہوا تھا اسی طرح ان پڑھ رہنا، مفسرین نے اس معنی کی جانب جو میں نے یہ فرق ذکر کیا ہے اس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ جیسے امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں وہ فرماتے ہیں کہ الا امی ہی، امی جو ہے یہ کی جانب منسوب ہے کہ کأنہ علی الحالۃ التي ولدته امہ علیہا، گویا کہ یہ اسی حالت پہ ہے کہ جس پر اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ووصف علیہ الصلاۃ والسلام بذالک، کہ اللہ کے پیغمبر کو اس صفت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے تنبیہن، یہ بتلانے کے لیے کہ علی ان کمال علمہ مع حالہ احدی معجزاتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال علم ہے، کمال علم باوجود اس کے کہ انہوں نے کہیں پہ پڑھا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا ایک معجزہ ہے۔ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صِفَةُ مدح، اسی لیے اس کی نسبت اگر پیغمبر کی جانب کیجئے تو یہ مدح اور تعریف کی صفت ہے۔ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ، اور جب اس کی نسبت غیروں کی جانب کی جائے تو پھر یہ فلا یعنی مدح اور تعریف کی صفت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اس بات امی کی وضاحت۔ یہاں پہ قرآن مجید نے، پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، کہ امی کی وضاحت خود قرآن کرتا ہے کہ امی کسے کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پہ مولوی کہتے ہیں یہ معاشرے کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ملا طبقہ اور ایک امی طبقہ، ایک ملا طبقہ اور ایک امی طبقہ۔ اور امیوں کو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو علماء سو ہیں اور جو مولوی طبقہ ہے، یاد رکھیں میں ہمیشہ کہ ان لوگوں کی بات کروں گا کہ اسے آپ بائی ڈیفالٹ ہی میری گفتگو میں کہ میری مراد ہمیشہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ معاشرے پر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں، صرف ایک ظاہری لبادہ انہوں نے اوڑا ہے۔ ورنہ اگر مولوی اپنا کام کرتے، یا آج مثلا جو کہتے ہیں کہ یہ فاسق فاجر ہم پہ مسلط ہیں، کہ اگر علماء نے اور مولویوں نے اپنا کام کیا ہوتا تو یاد رکھیں آج اس معاشرے میں کوئی جاہل نہ ہوتا، یہ قرآن مجید سے کوئی لا علم نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اپنا کام یہ کیا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بما لم يفعلوا، حالانکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، یعنی کوئی کمال نہیں دکھایا۔ جی مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی عالم کی حق پرستی اور باطل پرستی کیسے معلوم کی جائے، تو میں انہیں آسان فارمولہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک آسان فارمولہ ہے۔ کسی بھی علاقے میں جہاں پہ مثلا ایک بڑی مسجد ہوتی ہے اور وہاں پہ جو عالم ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے، تو آپ اس علاقے کا جائزہ لیں، اس کا سروے کریں کہ اگر وہاں پہ اکثریت لوگوں کو اور میجورٹی لوگوں کو یہ قرآن آتا ہو، اس کا مطلب یہ کہ یہ پیغمبر کا حقیقی وارث ہے،
کیونکہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے ایک درد اور ایک جذبہ پایا جاتا ہے، ایک درد اور ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ کیوں ایک مسلمان وہ قرآن سے لا علم رہے گا اور کیوں ایک مسلمان وہ قرآن سے جاہل رہے گا۔ یہ آج جو عام لوگوں کو یہ امی کہتے ہیں، یہ ان کے نزدیک ایک گالی ہوتی ہے، ورنہ کیوں ایک مسلمان وہ امی اور وہ جاہل اور وہ ان پڑھ ہوتا۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لفظ ایک نہیں پڑھایا، لفظ ایک نہیں سکھایا۔ اسکول کے استاد میں اور مسجد کے مولوی میں فرق ہوتا ہے۔ اسکول کا استاد حالانکہ ایک دیاڑی دار، ایک جاہل باپ، وہ بھی اپنے بچے کو جب کسی اسکول میں داخل کراتا ہے تو وہ جاتا ہے پہلے دن ہی اپنے بچے کے ساتھ، استاد سے یہ نہیں کہتا کہ استاد جی میرے بچے کو اگر تم نے انگریزی پڑھانی ہے تو انگریزی کی کتاب میں جو انگریزی کے الفاظ ہیں تو اس کے میننگ بھی آپ انہیں پڑھائیں۔ انگریزی کا استاد یعنی باپ نے اسے یہ نہیں کہا ہوتا، لیکن انگریزی کا استاد اگر اسے اے فار ایپل پڑھاتا ہے تو ایپل کی تصویر بھی کتابوں میں دی گئی ہوتی ہے اور ایپل کا معنی بھی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جس عرصے میں وہ اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، وہی بچہ اگر مسجد میں امام صاحب کے ساتھ بٹھایا جائے تو ایک جانب وہ بچے کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پٹکو بانے ہوتا قرآن خی، تو الفاظ کے ساتھ اور باقاعدہ الف لام زر الحیم زر ہم، یعنی بچپن میں بچے اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک دو دو حروف کو آپس میں ملاتے ہیں۔ تو یعنی عربی زبان، اور پھر اس مشکل انداز میں جب ایک مسلمان وہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کی تلاوت اور ناظرہ سیکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اپنی مادری زبان میں قرآن کے میننگ کو سمجھنا ایک بچے کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ اسکول کا استاد انگریزی میں وہ ایمانداری کرتا ہے کہ وہ انگریزی کے میننگ کو بھی سمجھاتا ہے، لیکن اور سال ہر سال اس کی کتابیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، جبکہ قرآن تو 1400 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں تو چینج بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہی ایک یونیورسل ٹروت ہے اور ایک ہی طرح کی کتاب ہے کہ جس میں ایک لفظ کی تبدیلی وہ نہیں آتی، لیکن وجہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری اس نے کبھی پوری نہیں کی۔ دراصل یہ باتیں میں بعض آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذمہ داری کسی نے لی نہیں ہے، ورنہ آج یہ معاشرہ اس میں جاہلوں کی یہ اتنی بھرمار کیوں ہوتی؟ اور اتنے سارے امی، قرآن نے خود امی کی تعریف کی ہے کہ امی کسے کہتے ہیں؟ لا یعلمون الکتابہ، کہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو، اور بعض ان میں سے وہ ہیں ان پڑھ ہیں، امی ہیں، لا یعلمون الکتابہ کہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، کہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے۔ جی، کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے، یہودیوں کو جو کتاب دی گئی تھی۔ یہ معنی مشہور تابعی یہ قتادہ نے کیا ہے اور اسی طرح ابو العالیہ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا یعلمون الکتاب لا یدرون بما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے جانتے نہیں ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ معنی کیا ہے اس کا۔ اس آیت میں حلال بیان ہوا ہے، حرام بیان ہوا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ قتادہ نے تو یہاں پہ یعنی جوش میں اور جذبے میں آ کر انہوں نے تو اتنی تک بات کی ہے اس آیت کے نیچے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں جامع البیان میں، اکثر میں ابن جریر کا حوالہ دیتا ہوں، انہوں نے تو یہاں تک قتادہ کا قول ذکر کیا ہے اس تابعی کا کہ انما ہم امثال البہائم، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، لا یعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتے۔ حالانکہ انسان کو تو اللہ نے عقل دی تھی، اشرف المخلوقات بنایا تھا، جانور کو تو اللہ نے عقل نہیں دی تھی، تو اگر وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا اس سے گلہ نہیں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کے بھی اور عقل دیے جانے کے باوجود بھی وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا، تو اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑے افسوس کا مقام نہیں ہے۔
ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں. کون ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو. ہاں الا امانیہ، جی الا امانیہ، یہ الا جو ہے یہ بمعنی لیکن ہے. نحوہ میں آپ لوگ انشاءاللہ پڑھا بھی ہوگا اور پڑھ بھی لیں گے کہ الا جو ہے یہ دو معانی میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. الا بمعنی مگر کے بھی آتا ہے کہ اگر الا بمعنی مگر کے آ جائے تو یہ استثناء متصل ہے، اور اگر الا بمعنی لیکن کے آ جائے تو یہ استثناء منقطع ہے. استثناء کی دو قسمیں ہیں، استثناء متصل اور استثناء منقطع. جب الا کا معنی ہم لیکن کرتے ہیں لیکن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے کہ الا امانیہ. لیکن امانی کے تین معانی ہیں، کہ امانی کے تین معانی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو تو نہیں سمجھتے الا امانیہ، مگر جھوٹ. مفسرین نے یہاں پہ امانی کے عموماً تین معانی ذکر کیے ہیں کہ الا امانیہ، مگر جھوٹ اور قصے کہانیاں. یہ معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی مجاہد سے منقول ہے. امانی بمانے جھوٹ اور قصے کہانیاں. دوسرا معنی یہ امانی بمانے آرزویں اور تمنائیں. ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے امی ہیں، ان پڑھ ہیں. لا یعلمون الکتاب، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے الا امانیہ، لیکن صرف آرزویں اور تمنائیں. لیکن آرزویں اور تمنائیں، یہ معنی قتادہ اور ابو العالیہ سے منقول ہے. یہ تیسرا معنی کہ الا امانیہ، لیکن صرف تلاوت. امانی بمانے تلاوت، یہ معنی فرا اور کسائی سے منقول ہے. کسائی یہ وہ قصائی نہیں ہے، اچھا کسائی کشمیری کاف کے ساتھ ہے، اور سواد بھی نہیں ہے بلکہ سین ہے. دونوں مشہور نحوی ہیں کہ الا امانیہ، لیکن تلاوت، صرف تلاوت کو سمجھتے ہیں. کیا مطلب جی؟ اور یہ تینوں معنی جو قرآن مجید نے یہ امانی بمانے جھوٹ اور قصے کہانیاں، آرزویں اور تمنائیں، یہ تینوں معنی یہ قرآن مجید میں یہ مذکور ہیں. لا یعلمون الکتاب، نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو، لیکن جھوٹ اور قصے کہانیاں، یعنی اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، اسے نہیں بیٹھتے، لیکن جھوٹ اور قصے کہانیاں یہ خوب معلوم ہوتی ہیں. کہ اگر کوئی شخص اپنی تقریر میں یہ کہے معین الدین اجمیری زمیں تیری آسمان تیرا، تو یہ جھوٹ سن کر بڑا خوش ہوتا ہے. واہ واہ، مکرر مکرر. یہ اللہ کی کتاب کو بیٹھتا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن جھوٹی قصے کہانیاں یہ بڑی اسے معلوم ہوتی ہیں اور اسے سن کر بڑا خوش ہوتا ہے. جھوٹے قصے کہانیاں، خواب، بزرگوں کے خواب اسے معلوم ہوتے ہیں. جھوٹے قصے کہانیاں اسے بڑی بڑی طویل کہانیاں معلوم ہوتی ہیں. لیکن اگر سورہ اخلاص کا ترجمہ پوچھو تو لم یلد ولم یولد اسے پڑھ تک نہیں سکتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے. وہ ایک نے کہا تھا کہ ولم، جب وہ تلاوت کر رہا تھا کیبنٹ کی میٹنگ میں، تو باقاعدہ لکھے ہوئے کو تو وہ کہتا ہے کہ اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد، اور پھر جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ غلط لکھا تھا کسی نے. مطلب یہ کہ نماز تک نہیں پڑھتا یہ بے نمازی لوگ. الا امانیہ، لیکن دوسری جانب اگر جھوٹی قصے کہانیاں اگر وہ دیکھی جائیں تو وہ طویل طویل کہانیاں انہیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب سورہ کوثر کا معنی نہیں معلوم ہوتا، سورہ اخلاص کا معنی نہیں آتا،
یہ ان امیوں اور یہ ان جاہلوں کا حال ہے. جی اسی طرح دوسرا معنی لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو لیکن آرزویں اور تمنائیں. کہ اگر آرزویں اور تمناؤں کو دیکھا جائے جنت میں تو ہم جائیں گے. بس نام نہ لیں، میں نے بھی نام نہیں لیا، آپ لوگ کیا نام لیتے ہیں. وہ ہر کسی کو معلوم ہے، یہ کوئی جی ایسی کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک نمونہ نہیں ہے بلکہ کئی کئی نمونے اور سیمپلز ہیں ہمارے معاشرے میں. لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، نہیں جانتے نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو الا امانیہ لیکن آرزویں اور تمنائیں. کہ اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن آرزویں اور تمنائیں جنت کی لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور کہتے ہیں جیسے آیت نمبر 80 میں آ بھی جائے گا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز. آگ ہمیں کہاں چھوئے گی؟ یعنی آرزویں اور تمنائیں تو بالکل ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ہمارے لیے کہاں ہے، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے. آرزویں اور تمنائیں. اسی طرح آج بھی مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتا لیکن آرزویں اور تمنائیں جنت کی ایسی لگائی ہوئی ہیں گویا کہ یعنی جنت میں یہ سب سے پہلے جائے گا. لا يعلمون الکتاب الا امانیہ. اور تیسرا معنی لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو الا امانیہ لیکن صرف تلاوت کو. صرف تلاوت، الفاظ انہیں سیکھا ہے لیکن معنی کو نہیں سیکھا. الفاظ کو رٹا لگایا ہوا ہے لیکن معنی کو نہیں سیکھا. اور امانی یہ بمعنی تلاوت یہ آتا ہے، عربوں کے اشعار میں بھی آتا ہے. جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت پہ کہا تھا کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، تمنا یہ اسی امانی تلاوت سے ہے کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخرها لاق حمام المقادری. رات کے پہلے حصے میں وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے اور رات کے آخری حصے میں وہ اپنے تقدیر سے جا ملے اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اسی طرح تمنا ہم اردو میں بھی آرزو کے معنوں میں اسے استعمال کرتے ہیں، تمنا آرزو کو. تو یہ تین معنی ہیں، امانی جھوٹ، جھوٹی قصے کہانی ہے یہ معلوم ہے، امانی آرزویں اور تمنائیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن آرزو اور تمنا بڑی ہے جنت میں جانے کی. کہ اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن صرف تلاوت جانتے ہیں، تلاوت کو سمجھتے ہیں جو اصل مقصدی چیز ہے اور وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے. اصول فقہ میں قرآن کی تعریف جب آتی ہے، قرآن کی تعریف کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. اصول فقہ کی تمام کتابوں میں یہ عبارت ہے کہ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کا. اصولیین جو ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں قرآن کے الفاظ کے لیے وہ نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا، لیکن یاد رکھیں قرآن عربی اللہ کی زبان نہیں ہے. یہ تو عربی پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کہ اپنی کتاب کو عربی کا جامہ پہنایا ہے اور عربی زبان، کیونکہ پیغمبر بھی عربی تھا ورنہ عربی اللہ کی زبان نہیں ہے. یہ تو عربی کی زبان پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو عربی زبان میں بھیجا ہے، ورنہ اصل چیز قرآن کا، اللہ کے کلام کا، اس کا معنی ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو، الا امانیہ لیکن جھوٹ، الا امانیہ لیکن آرزو اور تمنا، الا امانیہ لیکن صرف تلاوت. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر گمان کرنے والے.
یہ اٹکل کے پیچھے چلنے والے ہیں، گمان کرنے والے ہیں اور اٹکل اور خیال کے پیچھے چرنے والے ہیں، ان کا پورا دین جو ہے وہ شک کی عمارت پر کھڑا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ اس کا معنی کرتے ہیں اے لا يفہمون معناها الا تلاوتن، کہ اللہ کی کتاب کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن صرف تلاوت کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور قتادہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے معنی کو سمجھنے والے نہیں ہیں، بغیر سمجھے صرف حفظ و تلاوت جانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، اس کتاب میں ہے کیا؟ کہ اس کتاب میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر گمان کرنے والے، خیال کرنے والے، یعنی ان کا پورا دین جو ہے وہ شک، خیال اور گمان کی عمارت پر کھڑا ہے، اور جو یقینی کتاب ہے اسے سمجھتے نہیں ہیں اور اسے جانتے نہیں ہیں۔ یہ آیت ہم نے کل بھی پڑھی تھی، آج اس میں سے بعض چند باتیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہلاکت کو کہتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو لکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی طرف سے، من تلقاء انفسہم، اپنی طرف سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی جانب کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لیشتروا بی ثمنا قلیلا، تاکہ لے لیں یا تاکہ ترجیح دیں یا تاکہ لے لیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی دنیا کو، ثمن پیسوں کو کہتے ہیں، تھوڑی سی دنیا، کہ اسے لینے کو ترجیح دیتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، تاکہ پسند کریں اس کے عوض میں تھوڑی سی دنیا کو۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما اس سے، کتبت ایدیہم کہ لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے اپنی طرف سے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو یہ کسب کرتے ہیں۔ ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے ایک مسئلہ جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی جانب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کے علماء سو کی روش بھی یہی ہے کہ اکثر جو بڑے مولوی ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ کتاب لاؤ تاکہ تمہارے لیے اس کتاب میں لکھ دوں کہ یہ فلاں کام جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے تو ہمارے لیے لکھ کے کچھ نہیں چھوڑا تھا کہ ہم اسے دلیل میں پیش کر سکتے، کم از کم کہ تمہیں تو آئندہ اس مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ آیت میں لفظ ویل، ہلاکت، یہ 3 بار ذکر کیا گیا ہے۔ لفظ ویل جو ہے یہ 3 بار ذکر کیا گیا ہے۔ جی امام راغب اصفہانی کی المفردات اس میں فرماتے ہیں کہ ویل یہ برائی کا ایک کلمہ ہے، برائی کا کلمہ ہے اور برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حسرت کے موقع پر ویل کا استعمال کیا جاتا ہے، حسرت کے موقع پر ویل، جی کسی کی تحقیر کے موقع پر کہ اسے ذلیل کیا جائے، اس کے موقع پر ویس، یعنی آخر میں لام کی بجائے سین استعمال کیا جاتا ہے، اور ترحم کے لیے، کسی پر رحم کرنے کے لیے، کہ آخر میں ویح، آخر میں ہا استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ویل، امام راغب فرماتے ہیں ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لفظ ویل کا لغوی معنی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ویل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے عموماً
یہی ویل والی روایت جو ہے یہ ذکر کی ہے۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر 40 سال تک اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے گرتا رہے گا، یعنی اس کی تہ اتنی دور ہے کہ کافر 40 سال تک اس کی تہ تک 40 سال میں پہنچے گا۔ لیکن خود امام ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کا راوی جو ہے وہ ابن لہیعہ ہے۔ ابن لہیعہ وہ یہ کمزور راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں صرف ابن لہیعہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک دوسرا راوی بھی ہے اور وہ دراج عن ابی الہیثم ہے، ٹھیک ہے۔ دراج عن ابی الہیثم، اس پر بھی محدثین نے جرح کی ہے۔ لفظ ویل کو اس آیت میں اللہ نے 3 مرتبہ یہ ذکر کیا ہے کیونکہ کہ ان کے 3 اعمال اس آیت میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ کیا؟ کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تحریف کی، یکتبون الکتاب بایدیہم۔ 3 مرتبہ لفظ ویل، اس کی کئی توجیحات کی جا سکتی ہیں کہ یہ 3 مرتبہ لفظ ویل کیوں ذکر کیا گیا۔ ایک تو آیت میں جو ظاہری معنی ہے کہ ان کے 3 اعمال ذکر کیے گئے ہیں، جنہوں نے تحریف کی ان کے لیے ہلاکت ہے، جنہوں نے پھر اس کی نسبت بھی اللہ کی جانب کی کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر جب اس پر دنیا بھی کمائی تو 3 اعمال آیت میں ذکر تھے تو اللہ نے 3 مرتبہ لفظ ویل کو اس آیت میں ذکر کیا ہے، تحریف بھی کی اور پھر اس کی نسبت بھی اللہ کی جانب کی اور اس پر دنیا کو بھی کمایا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کہ آج بھی قرآن مجید میں یا حدیث میں کہ اگر کوئی تحریف، ٹھیک ہے قرآن میں تو تحریف لفظی نہیں کر سکتے لیکن تحریف معنوی تو کرتے ہیں، اور تحریف لفظی اور معنوی دونوں کو شامل ہے۔ کہ آیت کا ایسا معنی کرنا کہ آیت کا وہ معنی مراد نہ ہو اور ایک شخص جو ہے وہ معنی لے لے، تو یاد رکھے ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اعمال ان کے ذکر تھے، اسی لیے آیت میں لفظ ویل کو یہ 3 مرتبہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ امیون کی تفسیر کیا ہے؟ لا يعلمون الکتاب، یہ اسی کی تفسیر۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا، کہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتا۔ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، الا امانیہ، لیکن جھوٹ اور قصے کہانیاں، لیکن آرزویں اور تمنائیں، لیکن صرف تلاوت، یہ 3 معنی ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور میں نے قرآن سے بھی ان تمام الفاظ یہ اسی معنی میں آتے ہیں، لیکن میں نے احادیث اور تابعین وغیرہ علماء کا حوالہ وہ دے دیا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر گمان کرنے والے، خیال کرنے والے، یعنی ان کا پورا دین ہی شک، خیال، گمان پر کھڑا ہے۔ اور یہ یہودیوں میں تیسرا گروہ ہے، امیوں کا، جو اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے نزدیک ایسے جاہلوں کو بھی آپ یہ سنیں گے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بات تو کتاب میں ذکر ہے، یعنی کتاب میں کسی چیز کا لکھا ہونا ہی ان کے لیے دلیل ہوتا ہے، خواہ وہ بے سر و پا کوئی بات ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، کتاب میں کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کی دلیل اور گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بات درست بھی ہوگی، بلکہ اسے پرکھنا پڑے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے۔ ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں،
हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह के पास से है, ये अल्लाह की तरफ से है। किस लिए ये करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि पसंद करें उसके एवज थोड़ी सी दुनिया को। थोड़ी सी दुनिया और चंद पैसों की लालच के लिए वो इतने कबीह जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, पस हलाकत है इन लोगों के लिए, मिम्मा उससे के लिखा है इनके हाथों ने अपनी जानिब से, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है इनके लिए उससे जो ये कमाते हैं, कसब करते हैं जो ये कमाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।